بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 15 دسمبر کا آغاز ہو گیا سوموار کے دن کا۔ ویسے تو میں نے بات کرنی تھی کل جو ہم نے کوہاٹ کا جلسہ اٹینڈ کیا، اس جلسے کے حوالے سے میں نے بات کرنی تھی۔ خیر کچھ بات میں نے رضوان غلزئی صاحب کے ساتھ پروگرام میں ان کے یوٹیوب چینل پر ان کے ساتھ انٹرویو میں کہی بھی ہے، لیکن میں اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس جلسے کے بعد کچھ ایسا ہوا جس وجہ سے ابھی میں جلسے کے اوپر بات نہیں کر رہا، وہ میں آپ سے چند گھنٹے بات کروں گا۔ لیکن میں نے کہا کہ اس پہ بات کریں جو ایک سوشل میڈیا پہ بحث چڑھ گئی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے لاہے عمل کیوں نہیں دیا۔ پہلے سہیل آفریدی صاحب کے جو اینٹی سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں انہوں نے یہ کمپین شروع کی اور انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی نے لاہے عمل کیوں نہیں دیا، اور لاہے عمل سے جو اس وقت مراد ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈسکشن ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ڈی چوک کی کال کیوں نہیں دی جا رہی، یہ اس کا یعنی اس کے معنی یہ ہیں۔ اس کے بعد جو ان کو کاؤنٹر کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب نے کال نہیں دینی، لاہے عمل نہیں دینا۔ سہیل آفریدی صاحب نے تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود حسین چکدئی صاحب کو کہہ دیا ہے کہ میں مکمل طور پر تیار ہوں، تو اب ان سے سوال کریں کہ وہ لاہے عمل کب دے رہے ہیں۔ اور پھر پوری ایک کمپین جو ہے وہ شروع ہو گئی محمود حسین چکدئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے خلاف۔ اچھا کچھ جو پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے جو سنسیئر فالوورز ہیں، جو نیک نیتی سے سمجھتے ہیں کہ جلد از جلد کال دینی چاہیے کیونکہ عمران خان کی قید جو ہے وہ بہت طویل ہو گئی ہے، تو وہ انہوں نے بھی سوال اٹھایا کہ ابھی تک پارٹی جو ہے وہ کیوں نہیں کوئی لاہے عمل دے رہی۔ کسی نے سہیل آفریدی صاحب کو ٹیگ کر کے لکھا، کسی نے سلمان ناجر صاحب کو ٹیگ کر کے لکھا، کسی نے چکدئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو ٹیگ کیا، تو اس طرح سے ایک پوری بحث چڑھ گئی کہ لاہے عمل کیوں نہیں دیا جا رہا۔ تو میں نے سوچا کہ اس موضوع پہ میں بڑی تفصیل سے بات کر لیتا ہوں، کھل کے بات کر لیتا ہوں، اور جتنی میرے پاس انفارمیشن ہے وہ ساری کی ساری بغیر کسی لگی لپٹی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، فیصلہ پھر آپ کر لیں۔ اور بہت کم شاید میری آج تک 7-8 ایسی ویڈیوز ہوں گی جن میں میں نے کہا ہے کہ یہ آپ اس موضوع پہ اگر مکمل تفصیلات سننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی بات کریں۔ خیر پہلے بات کرتے ہیں سہیل آفریدی صاحب پہ۔ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب اس سارے معاملے سے بری ذمہ تو نہیں ہو سکتے کہ وہ خود کو بری ذمہ کر لیں، لیکن سہیل آفریدی صاحب کے لیے صرف یہی ایک چیلنج نہیں ہے، ان کے لیے چیلنجز کچھ اور بھی ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے اور وہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بری ذمہ سے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ بھی طے ہے کہ عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دینے کا یا مذاکرات کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنے کا اختیار سہیل آفریدی صاحب کو نہیں دیا۔ اور سہیل آفریدی صاحب کے لیے اب پہلے چیلنجز پہ بات کر لیتے ہیں، جس سیکوینس سے میں نے ذہن میں بنائے ہوئے اسی سیکوینس سے چلتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کے لیے وہ چیلنجز بھی ہیں جس وجہ سے عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا ہے۔ یہ بات میں آج نہیں کر رہا، اگر آپ میں سے کسی نے میرا وہ انٹرویو سنا ہو جو میں نے رضوان غلزئی صاحب کو اس وقت دیا تھا جب سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ نہیں نامزد کیا تھا، عمران خان صاحب نے ایک ملاقات کرنے والوں سے یہ کہا، ان دنوں میں عمران خان صاحب کے پاس کوئی ٹی وی چینل چل رہا تھا اور عمران خان صاحب نے کسی ٹاک شو میں اطہر کاظمی صاحب کو سنا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اطہر کاظمی کو میں سن رہا تھا تو اطہر کاظمی کے پی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ کرپشن کی بھی شکایات آ رہی ہیں، گورننس کی بھی شکایات آ رہی ہیں، اور یہ جو آپریشن والا معاملہ ہے اس پہ بھی عمران خان نے کئی بار کہا۔ یہ دو چیزیں تو عمران خان صاحب نے اس میں کہیں کہ میں اطہر کاظمی کو سن رہا تھا، وہ کرپشن کی بات کر رہے تھے کے پی میں اور گورننس کی بات کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اطہر کاظمی جھوٹ نہیں بولتا، اطہر کاظمی جو ہے وہ ایک غیر جانبدار صحافی ہے، مجھے اس کی بات پہ یقین ہے۔ اگر اطہر کاظمی یہ بات کر رہے ہیں تو پھر میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ اس وقت کے پی کے اندر پرسیپشن کس حد تک خراب ہوگی پی ٹی آئی کی۔ تیسری جو عمران خان صاحب بار بار جیل سے بات کرتے رہے، ان کی ٹویٹس میں موجود ہے کہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے کے پی میں اس کو روکا جائے، اس کو رکوایا جائے، اور اس سے پی ٹی آئی کے پی میں ختم ہو جائے گی۔ اور عمران خان نے کئی بار یہ حوالہ دیا کہ اے این پی اس لیے کے پی سے ختم ہوئی کہ ایک تو انہوں نے ملٹری آپریشنز کو سپورٹ کیا، دوسرا انہوں نے کرپشن اور لوٹ مار کی، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے گورننس کے ایشوز تھے۔ اچھا عمران خان صاحب کو یہ بات پتہ تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب چاہیں بھی تو آپریشن تو نہیں رکوا سکتے، لیکن عمران خان کہتے تھے کہ آپ اپنی پوزیشن تو واضح کریں، آپ ایسے اقدامات تو کریں جس سے کے پی کے اندر لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ وفاق کی پالیسی ہے، اداروں کی پالیسی ہے، اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کم از کم آپ پبلکلی اتنا کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں کریں کہ لوگوں کو پتا ہو کہ اس میں پی ٹی آئی کا کوئی کردار نہیں ہے، اور یہ ہو گیا تھا۔ آپ یہ ابھی چند ہفتے پہلے کی بات ہے، کے پی کے اندر لوگ کہتے تھے، جس میں ایک جو جلسہ اٹینڈ کیا تھا، شاید یہ 26 سپٹمبر والا جلسہ تھا جو ہم نے پشاور میں جا کے اٹینڈ کیا تھا، اس جلسے کے بعد بھی میں نے یہ اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ آپریشن رکواؤ،
اور اس کا حصہ مت بنو، لیکن ان کا وزیر اعلیٰ آپریشن نہیں رکوا رہا بلکہ وہ اس میں شریک ہے، کے پی حکومت اس میں شریک ہے مکمل طور پر. تو عمران خان اگر اتنے ہی سنسیئر ہیں کے پی کے لوگوں کے ساتھ تو وہ وزیر اعلیٰ کو ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ تو عمران خان بالآخر وہ ٹائم آ گیا کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا دیا، اور سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد انہوں نے آپریشن کے اوپر اتنا سٹرونگ پبلک میں ایک موقف اختیار کیا، ایک نیریٹو بنایا کہ اب کے پی کے اندر ایک بندہ بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ کے پی حکومت آن بورڈ ہے اس آپریشن کے اندر، بلکہ 100% لوگ اس بات میں بڑے کلیئر ہیں کہ کے پی گورنمنٹ کا جو آپریشنز ہو رہے ہیں، جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اس میں کے پی حکومت کا کوئی رول نہیں ہے. اس پہ کے پی کے لوگ بڑے کلیئر ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک چیلنج تھا ان کے لیے، ایک بڑی تبدیلی تھی. پھر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو وہ کہتے تھے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ آپ وفاق کو ٹف ٹائم دیں، وہ بھی اس طرح سے علی امین گنڈا پور صاحب نہیں دے پا رہے تھے. لیکن اب سہیل آفریدی صاحب نے آپریشن کے معاملے پہ انہوں نے کے پی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے فلور کے اوپر، صوبائی اسمبلی کے فلور کے اوپر ایک جرگہ بلایا، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا، عمائدین مشران کو بلایا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا، تمام مذہبی جماعتوں کو بلایا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کا ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، اس کے اوپر ایک نیریٹو بنایا، اور عوامی سطح پر عوامی عدالت میں وہ یہ کیس جیت گئے ہیں کہ اب جو کے پی کے اندر آپریشن ہو رہا ہے اس کا صوبائی حکومت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ صوبائی حکومت نے پوری ایفرٹ کیا ہے کہ یہ آپریشنز نہ ہو. لیکن اب نیریٹو کی گیم ہوتی ہے، اور نیریٹو کی گیم سہیل آفریدی اس معاملے میں جیت چکے ہیں. دوسرا، سہیل آفریدی وفاق سے کوئی تعاون نہیں کر رہے. نہ صرف یہ تعاون نہیں کر رہے، جو ایک طرف تو وہ اپنے صوبے کے آئینی حق کے لیے تو وہ جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے تعاون نہیں کر رہے کہ ایک پرسیپشن یہ جائے کہ ملے ہوئے وفاق کے ساتھ کوئی وہ تصویریں ان کے ساتھ نہیں کھنچواتے، وہ کوئی محسن نقوی سے ملاقاتیں نہیں کرتے، وہ کوئی وفاق کی فرمائشیں پوری نہیں کرتے، وہ وفاق کے دباؤ میں نہیں آ رہے. اور این ایف سی کے معاملے پر جو وفاق نے کے پی کو اس کے حصے کا پیسہ دینا ہے، فنڈ دینا ہے، اس کے اوپر انہوں نے بڑا سٹرونگ ایک نیریٹو بنا لیا ہے، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے یونیورسٹیز کے اندر سیمینارز کروائے ہیں، ڈسکشنز کروائی ہیں، اپوزیشن سے ملے ہیں، اپوزیشن لیڈر سے ملے ہیں، تمام سٹیک ہولڈر سے ملے ہیں. اس کے اوپر بھی وہ نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ وفاق نے ہمارا 3300 ارب اور ایک 1500 ارب ایک اور مد میں ٹوٹل وہ نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ وفاق نے ہمارا 4800 ارب دینا ہے. یہ بھی وہ نیریٹو بنانے میں کامیاب ہو گئے. ان کی گفتگو جو پبلک میں ہوتی ہے وہی بند کمروں میں ہوتی ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو اس وقت وہ جو 4 چیزیں جس پہ عمران خان صاحب کا کنسرن تھا کہ گورننس کے اوپر، کرپشن کے اوپر، ملٹری آپریشن کے اوپر، اور چوتھا یہ جو وفاق سے تعاون نہ کرنے کے حوالے سے، ان 4 چیزوں پہ بھی سہیل آفریدی صاحب نے کام کرنا ہے، اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. جس میں ان کے لیے بڑا چیلنج جو ہے وہ گورننس اور کرپشن کی روک تھام ہے. اس کے اوپر وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا. میں اب کوشش کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم کچھ چیزیں رپورٹ کریں، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا تو چلاتا نہیں ہے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا. بلکہ یہ میں ایک چیز بتا دوں کہ یار محمد نیازی جو سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، انہوں نے 2 ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ نئے بنائے ہیں، اور ان کے اوپر انہوں نے کچھ چیزیں کی ہیں جو آپ سب کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوں گی. کہ یہ جو سہیل آفریدی صاحب پہ ایک الزام لگتا ہے نا کہ ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، وہ گورننس پہ توجہ نہیں دے رہے، یا وہ عثمان بزدار پلس ہیں، ان کے کوئی انیشیٹیوز نہیں ہیں. 2 انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹس بنائے ہیں. ایک جس پہ انہوں نے پیورلی جو سہیل آفریدی صاحب نے گورننس کے اوپر میٹنگز کیے ہیں، گورننس کے ایشوز کے اوپر صرف انہوں نے وہ اپڈیٹ کیا ہے کہ 2 ماہ میں انہوں نے گورننس پہ کس تاریخ کو کیا میٹنگ کیا اور کیا ڈائریکشن دیا ہے اور چیزیں کس طرف ہیں. دوسرا انہوں نے بنایا ہے ٹویٹر اکاؤنٹ جس میں انہوں نے ان کے جتنے انیشیٹیوز ہیں وہ سارے کیے ہیں. بلکہ آگے میں آپ کو 2 چیزیں اور بتا دیتا ہوں جو سہیل آفریدی صاحب کرنے جا رہے ہیں. ایک تو انہوں نے ویسے تو وہ ظاہر ہے جمعے والے دن انہوں نے کابینہ کا اجلاس رکھ دیا، ہر جمعے کو کریں گے. سوموار کو وہ جو ایم پی ایز ہیں ان سے ملاقات کریں گے، ان سے رپورٹ لیں گے، چیزیں کریں گے. ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ اب وہ ایک چیز کرنے جا رہے ہیں جو کل مجھے شفیع جان صاحب بتا رہے تھے کوہاٹ میں، کہ سہیل آفریدی صاحب تمام وزراء کو پابند کرنے جا رہے ہیں کہ ہر وزیر اپنے محکمے کی ہفتہ وار کارکردگی کے اوپر پریس کانفرنس کرے گا. کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرے گا، صرف اپنے محکمے کی کارکردگی بتائے گا ہر ہفتے کہ اس ہفتے میری وزارت نے عوامی ایشوز کے اوپر جو اس کے متعلقات ہے اس نے کیا کیا ہے. اور ساتھ جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے جو انیشیٹیوز ہیں ویکلی اس کے اوپر رپورٹ جاری ہوگی کہ جو 5000 بیڈز کا ہاسپٹل ہے اس کے اوپر اس ہفتے میں کیا پیش رفت ہے، کہاں تک معاملہ پہنچا ہے. 1000 بیڈ کا جو ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں کوہاٹ میں اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے. فلانا جو انیشیٹیو ہے اس کے اوپر کیا ہوا ہے. جو کے پی پولیس کو امپاور کرنا تھا اس کے اوپر کیا ہوا ہے. جو بھرتیاں فلاں ہونی تھی ان کے اوپر کیا ہوا ہے. تو یہ ویکلی رپورٹس آئیں گی. تو پورا انہوں نے پلان کر لیا ہے کہ وہ پورے طرح سے سوشل میڈیا پہ یہ بتائیں گے کہ گورننس کے اوپر ان کا پورا فوکس ہے، کرپشن کے اوپر ان کو. کل انہوں نے کیا کہا اپنے جلسے میں، انہوں نے میڈیا کو چیلنج کیا ہے. انہوں نے کہا پورے پاکستان کے میڈیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ 16,000 ابھی جو ہم نے ٹیچرز کی بھرتیاں کی ہیں
ایک بھرتی کا ثابت کر دے کہ میں نے کسی کی سفارش کر کے اس کو لگوایا ہو تو میں وزارت اعلیٰ سے مستعفی ہو جاؤں گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کرپشن کے حوالے سے کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے میرے ساتھ شیئر کریں, میں کارروائی کروں گا. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے. خیر, اب آ جائیں, یہ وہ 4 چیلنجز تھے جس وجہ سے عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹایا, اور انہوں نے یہ آ کے اس پہ کام بھی کر رہے ہیں, اور ان کے لیے بھی چیلنجز ہیں. ابھی پارٹی کے اندر بھی ہیں ایم پی اے جن کو وزارتیں نہیں ملی, ان کا بھی تھوڑا سا تعاون کا مسئلہ ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر وفاق کے ساتھ اس وقت ہیڈ آن ہیں, چیزیں کافی ایک تلخی والی چل رہی ہیں. پھر ان کے خلاف جو اٹیکس ہو رہے ہیں, جو ان کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں, پھر ان کو ہر جمعرات کو اسلام آباد بھی آنا پڑتا ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے. وہ بھی ایک ظاہر ہے ایک نیریٹو بن رہا ہے کہ 10 بار وہاں نہیں ملنے دیا گیا. پھر ان کے علاقے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں, تیرا میں آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں جس پہ وہ کر رہے ہیں. اب آ جائیں اس بات پر کہ سہیل آفریدی صاحب, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب خود کیوں نہیں دیتے تھے. بلکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ ایک خاتون رہنما ہے پی ٹی آئی کی, انہوں نے ایک میٹنگ کے اندر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, محمود ثنا چکزئی صاحب, سہیل آفریدی صاحب, ان کو کہا کہ میں آپ کو کیٹاگوریکلی بتا رہی ہوں, پورے وثوق سے بتا رہی ہوں, پھر نہ کہے گا میں نے بتایا نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر نومبر میں 15 نومبر تک مجھ سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تو آپ نے 15 نومبر کے بعد کال دے دینی ہے. تو میں نے پھر پوچھا سہیل آفریدی صاحب کے قریبی ذرائع سے کہ بھائی وہ تو ایک خاتون رہنما تو یہ کہنی ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں سے سہیل آفریدی صاحب نے پوچھا, ان تینوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد ڈی چوک کی طرف مارچ کرنے سے روکا ہے. بلکہ یہ بات آن ریکارڈ نورین نیازی صاحبہ نے کہہ دی اے این آئی کو انٹرویو دیتے ہوئے. پھر جب عمران خان صاحب کی اپنی بہن سے 2 دسمبر کو ملاقات ہوئی تو انہوں نے کوئی ڈی چوک کی کال کی بات نہیں کی. اگر انہوں نے یہ کہا ہوتا کہ نومبر میں لازمی آپ نے مارچ کرنا ہے تو عمران خان صاحب پہلی بات یہ پوچھتے کہ نومبر میں کیوں نہیں مارچ کیا گیا. اور عمران خان صاحب نے 2 دسمبر کی ملاقات میں بہت زیادہ تعریف کی سہیل آفریدی صاحب کی, بہت ان کو اپریشیٹ کیا, بہت ان کو شاباش دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک سہیل آفریدی صاحب یعنی 2 دسمبر تک عمران خان صاحب ان کی کارکردگی سے 100% مطمئن تھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کھل کر کھیلیں. اچھا, اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ یہ بات ٹھیک ہے سہیل آفریدی بری زبان نہیں ہو سکتے, کچھ چیزیں ان کو اور ایکٹیولی پارٹی کی سطح پر کرنی ہوں گی, لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ سہیل آفریدی کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں. اصل مسئلہ کے پی نہیں ہے, اصل مسئلہ پنجاب ہے. پنجاب کے اندر کل جو اس وقت 2 ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ٹوٹل 2 ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ایک یہ کہ منگل والے دن اراکین اسمبلی اڈیالہ کے باہر آ جاتے ہیں, ایک یہ ایکٹیویٹی, دوسرا اسمبلی کے اندر احتجاج. اس کے علاوہ پورے پنجاب میں کوئی سڑک کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, ڈور ٹو ڈور کوئی کمپین نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد کی طرف جو کال دینی ہے وہ پہلی بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے نہیں دینی, اور وہ دینی ہے محمود ثنا چکزئی صاحب نے اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے. وہ کیوں نہیں دے رہے اس پہ میں آگے آتا ہوں. اور اگر سہیل آفریدی کال دینا بھی چاہیں تو اس وقت کے پی تو تیار ہے, وہ تو بار بار جلسوں میں بھی کہہ رہے ہیں. انہوں نے اس دن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود ثنا چکزئی صاحب کو بند کمرے کی میٹنگ میں بھی کہی ہے. لیکن کیا پنجاب تیار ہے؟ پنجاب بالکل تیار نہیں ہے. اس میں بھی ہم آگے آتے ہیں کہ پنجاب اگر تیار نہیں ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے. اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ سہیل آفریدی عوامی رابطہ مہم تیز کیے ہوئے ہیں اور ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, گورننس سب چیلنجز کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ جو مین کردار ہے وہ 2, ایک تو ان 2 کو جن کو عمران خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے, دوسرا اس میں کردار بنتا ہے جو نئی پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کا بنتا ہے. جو نئی پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دی ہے سلمان اقبال راجہ صاحب نے, اس کی مین ذمہ داری ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سہیل آفریدی کال دے بھی دیں تو پنجاب کہے گا کہ آپ نے ہم سے پوچھ کے دیے, باقی کہیں گے آپ نے ہم سے پوچھ کے دیا, سارے کہیں گے آپ کو کس نے اختیار دیا, جب اختیار خان صاحب نے آپ کو نہیں دیا تو آپ نے کیسے کال دے دی. اب آ جائے اس بات کے اوپر کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود ثنا چکزئی صاحب کیوں کال نہیں دے رہے. دیکھیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں, میں کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل کھل کے آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری جو موجودہ حکومت ہے, جو رجیم ہے, یہ امریکہ کے بہت زیادہ قریب ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی پامالیاں جب ہوتی تھی ماضی میں تو ایک ہی ڈر ہوتا تھا کہ کوئی انٹرنیشنل کو پابندیاں نہ لگ جائیں, کوئی عالمی سطح پہ کوئی ہمارے خلاف چیلنج نہ کھڑا ہو جائے, کوئی مشکلات نہ کھڑی ہو جائیں. اس وقت امریکہ کی پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے, اور آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف کی کیسے وہ تعریف کرتے ہیں, ٹرمپ جو ہیں کیسے انہوں نے شہباز شریف کو پھٹا چڑھا دیا, کہا کہ جو بند کمرے میں میری تعریف کر رہے تھے سب کے سامنے کرو. اور جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے ان کی ٹرمپ کی تعریف کی, ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا کہ یہ فارم 47 کے صحیح لیکن یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں. تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود ثنا چکزئی صاحب یہ سمجھتے ہیں, ایک کلیئر رکھے ذہن میں کہ عمران خان صاحب نے روکا ہے ڈی چوک آنے سے, اور یہ جو بار بار ہوتا ہے نا لاہمل دیں لاہمل دیں لاہمل دیں, تو لاہمل سے مراد یہ کہ ڈی چوک کی کال دیں. یہ ایک کرکس ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک مطالبہ ہے, اور اس میں سے ایک بڑی تعداد ان کے جو نیک نیتی سے سمجھتے ہیں کہ کوئی واضح لاہمل دیں تاکہ عمران خان کی رہائی ہو, ایسا نہیں کہ بدنیتی. ہاں
ایک چنک وہ بھی ہے جو بدنیتی سے بات کرتے ہیں، اور وہ سب کو پتا ہے کہ کون سا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے جو بدنیتی سے بات کر رہا ہے، کون سا ہے جو نیک نیتی سے بات کر رہا ہے. اب ارسلان بلوچ ہوں، احمد بوبک ہوں، اس طرح کے جتنے اکاؤنٹس ہیں سب کو پتا ہے کہ وہ نیک نیتی سے یہ بات کر رہے ہیں، وہ بدنیتی سے بات نہیں کر رہے. اور جو بدنیتی سے بات کر رہے ہیں، سہیل آفریدی کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں، وہ بھی سب کو پتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. اچھا آگے چلیں. اب یہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کا جو ٹرمپ اور پاکستان کی حکومت ہے، ان کے دل ایک ساتھ رکھتے ہیں. امریکہ کی اتنی ننگی سپورٹ کبھی کسی پاکستانی حکومت کو میسر نہیں تھی جو اس وقت پاکستانی حکومت کو میسر ہے، اور اس کی واضح مثال آپ دیکھ لیں. 26 نومبر دیکھ لیں، ثانیہ مرید کے دیکھ لیں، کیا کچھ ہوا؟ کیا اس کو کوئی امپیکٹ آیا؟ کوئی اثر ہوا؟ انٹرنیشنلی کوئی بات ہوئی ہے؟ کوئی دباؤ آیا ہے؟ زیرو. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب امریکہ کی ان کو اس حد تک سپورٹ حاصل ہے، تو اگر ہم دوبارہ ڈی چوک کی کال دیتے ہیں اور خدا نہ خواستہ بڑے پیمانے پہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے اور سہیل آفریدی بھی ناکام ہو جاتے ہیں، اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس بھی ناکام ہو جاتے ہیں، تو پیچھے کیا ہے؟ پھر تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا ایکسٹریم اللہ نہ کرے عمران خان کے ساتھ کچھ کر دیا جائے گا کہ پھر تو وہ کہیں گے کہ اب تو ہم نے یہ جو ایک نئی مطلب ٹیم عمران خان نے اتاری تھی ان کو بھی ہم نے ٹھکانے لگا دیے. اور ایک حقیقت تسلیم کریں. اب میں آپ کو ایک بڑی تلخ بات بتانے جا رہا ہوں، بہت تلخ بات، لیکن ایک حقیقت ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر کے پی مکمل طور پہ تیار ہے، لیکن کے پی سے بات نہیں بنے گی. پنجاب امپورٹنٹ ہے. پنجاب میں کس بات؟ دو چیزوں کا بہت خوف ہے. 26 نومبر ثانیہ مرید کے. اب دیکھیں پاکستان پنجاب کے اندر ہر بندہ 90% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کو ڈر کیا ہے کہ ہم نکلیں گے تو ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، ہمیں جبری طور پہ گمشدہ کیا جا سکتا ہے، گولی چل جائے گی، ہماری جان جا سکتی ہے، یا ہمارے گھر میں کوئی آ کے داخل ہو سکتا ہے، چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہو سکتا ہے، ماں بہن بیوی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، ہمارا گھر گرایا جا سکتا ہے، ہمارا کاروبار تباہ کیا جا سکتا ہے. یہ پریکٹیکل صورتحال ہے پنجاب میں. اور دوسری تلخ حقیقت پہ بھی میں نے آنا ہے، ابھی کچھ اور فیکٹ بتا رہا ہوں، تلخ حقیقت آگے بتاتا ہوں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک چیز دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ میں آپ کو بالکل اپنی یہ میرا انالیسس ہے، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر سب سے کمیٹڈ ورکر جو مطلب کسی بھی حد تک جا سکتا تھا وہ تحریک لبیک کا ورکر تھا. لیکن تحریک لبیک کے ساتھ مرید میں جو کچھ ہوا، ان کی قیادت کا آج تک پتہ نہیں ہے کہ وہ دونوں بھائی کہاں پہ ہیں، سعد رضوی صاحب کہاں پہ ہیں، انصر رضوی صاحب کہاں پہ، آج تک نہیں پتا. تحریک لبیک ایک پروٹیسٹ نہیں کر سکی، ثانیہ مرید کے بعد ایک پروٹیسٹ نہیں کر سکی. 62-63 دن ہو گئے ہیں. مجلس مسجد رحمت اللہ العالمین جو مرکز ہے تحریک لبیک کا وہ بند ہے، ابھی تک کوئی اس کو وہ نہیں کھلوا سکے. اور کئی مساجد جو ہیں ان کو وہ واپس نہیں ملا، کنٹرول واپس نہیں ملا. اور ان کے جو اب تک ان کا کوئی ایف آئی آر وہ درج نہیں کروا سکے، کوئی کیس وہ عدالتوں میں نہیں لگوا سکے، جو لوگ ان کی گرفتار ان کی رہائی نہیں کروا سکے، جن لوگوں کے گھروں پہ اس وقت تک چھاپے پڑ رہے ہیں وہ چھاپے نہیں رکوا سکے. تو اگر تحریک لبیک جیسی وہ مذہبی جماعت جن کے پاس سینکڑوں مساجد میں جن کے امام تھے اور جن کا ایک ممبر کے اوپر بڑی پاورفل ہوتا ہے مسجد کا ممبر جہاں سے تقریریں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ لینا، ابھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے مذہبی لوگ جو ہیں وہ 2-3 دن پہلے ایک مشاہد کانفرنس میں گئے ہوئے تھے. تو بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد ایک پنجاب میں خوف ہے، 26 نومبر کا ایک خوف ہے، اور پنجاب اس وقت نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ ایک تو اندرونی اختلافات بہت زیادہ ہیں پنجاب میں، بہت زیادہ ہیں. پھر مرکزی جو تنظیم ہے اس کا پنجاب کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. پھر تیسرا یہ ہے کہ پنجاب میں کرفیو جیسا ماحول بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے اصل مسئلہ ہے پنجاب کا. اب لاہ عمل یہ ہے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا، ایک تو وہ قومی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں نا 20-21 کو، اس میں اس کے بعد وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ وہ پنجاب پہ فوکس کرنے جا رہے ہیں. یہ محمود اچکزئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، سہیل آفریدی صاحب یہ پنجاب کے مختلف شہروں میں جائیں گے، ایکٹیویٹیز کریں گے، پنجاب میں مومنٹم بنائیں گے. ساتھ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک ایسا ٹائم آ گیا ہے جب اکانومی پہ بہت خوفناک باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اگر آپ پچھلے 5 دن کے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں جن کو کروڑوں روپے کے اشتہارات حکومت دے رہی ہے، اس کے باوجود اگر 5 دن کے آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں اس میں ایسی خطرناک اکانومی کے حوالے سے خبریں آئی ہوئی ہیں کہ اس حکومت کو لگ پتہ جائے گا آگے جو حالات ہونے جا رہے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے، چلیں ہم یہ تو مان لیتے ہیں، ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ تحریک انصاف نہیں. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، میں نے پچھلے 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا یہ کہا ہوگا کہ تحریک انصاف ڈی چوک کی کال کیوں نہیں دے رہی. بھائی بات یہ ہے، اگر میں یہ تنقید کروں کہ وہ ڈی چوک کی کال نہیں دے رہے، وہ ڈی چوک کی کال دے، اللہ نہ کر انسانی جانیں چلی جائیں، تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن کی جانیں جائیں گی. پاکستان کے اندر 99% لوگ
99% لوگ کہتے ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھے رہیں, کوئی اور نکلے, گولیاں کھائے, اس حکومت کو گرا دے اور ہماری زندگی سنور جائے, اس حکومت سے جان چھوٹ جائے. یہ پاکستان کے 99% لوگوں کو پتا ہے کہ جب تک یہ حکومت رہے گی پاکستان کے اندر غربت, بے روزگاری, تباہی, بربادی, ناانصافی, ظلم, جبر, ہر چیز جاری رہے گی. یہ 99% لوگوں کو پتا ہے. لیکن 99% لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے نہ نکلنا پڑے, میں محفوظ رہوں, گھر بیٹھا رہوں, نکلے کوئی اور گولیاں کھائے, اس حکومت کو گرا دے اور میری زندگی سکھی ہو جائے. تو ایسا بھی ممکن بہرحال نہیں ہے. چلیں ایک لمحے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ تحریک انصاف تو کچھ نہیں کر پا رہی. کسانوں کا ایک سال میں 2200 ارب کا نقصان ہوا ہے اور اب کسان خودکشیوں پر مجبور ہے. انڈسٹریاں بند ہو گئی ہیں, ملیں بند ہو گئی ہیں, بند ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں. اس وقت بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, انسرٹینٹی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. اور اس وقت لوگوں کے دیکھیں گھروں کے کرائے لوگ نہیں دے پا رہے, بجلی کے بل نہیں دے پا رہے, گیس کے بل نہیں دے پا رہے, بچوں کی فیس نہیں دے پا رہے, ہسپتالوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, میڈیسن کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں, گروسری کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں, مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے, بے روزگاری سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو کیا کسان نکلا ہے؟ کسان نکل پائے ہیں؟ سرکاری ملازمین اس وقت خودکشیوں پر مجبور ہیں, کیا وہ نکل پائے ہیں؟ کیا یہ انڈسٹریلسٹ نکل پائے ہیں؟ تاجر نکل پائے ہیں؟ ٹرانسپورٹرز نے ٹھیک ہے ہڑتال اس حد تک کی ہے نا کہ انہوں نے گاڑیاں روک دی ہیں, اس حد تک ان کی ہڑتال سکسیسفل رہی, لیکن وہ بھی اپنی بات تو نہیں منوا سکے. تو مولانا فضل الرحمان کیا کر رہے ہیں, تحریک لبیک کیا کر رہی ہے, اور جو طبقات ہیں اور جو جماعتیں وہ کیا کر رہی ہیں. تو اس بات کو ریالٹی کو سمجھیں. جب پاکستان یہ تحریک تحفظ پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ جب اس حکومت کو امریکہ کی بے حد سپورٹ حاصل ہے تو یہ کسی حد تک چلے جائیں گے. بلکہ کچھ لوگ تو تحریک انصاف کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پارٹی کے اجلاس میں اور سوشل میڈیا پر جو یہ بار بار کہتے ہیں کہ ڈی چوک کی کال دیں, ایک تو ہے نا کارکن کا مطالبہ کہ کارکن, وہ ایک کارکنان کا سینٹیمنٹ ہے کے پی کے اندر جو جلسے ہو رہے ہیں, جو ان کے نعرے ہیں, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں گولی کا کوئی خوف نہیں ہے, ہم تیار ہیں. جو بات جنید اکبر صاحب نے کی, سہیل آفریدی صاحب نے کی, شفیع اللہ جان نے کی یا علی اصغر صاحب نے کی, وہ ایک الگ چیز ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کارکنان کا جذبہ ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں, کے پی تیار ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان کا جذبہ ہے. لیکن جو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈی چوک کی فوراً کال دیں اور ڈی چوک آئیں, اور جبکہ عمران خان نے منع کیا کہ ڈی چوک آپ نے نہیں آنا, تو اس پہ یہ کہا جاتا ہے. اور پارٹی کے اندر جب ایک شخصیت نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ 15 نومبر تک میری ساتھ ملاقات نہ ہو تو آپ نے کال دے دینی ہے, ان کے بارے میں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اور یہ پارٹی کے اندر, تحریک انصاف کے اندر اور تحریک تحفظ پاکستان کے اندر یہ سوچ ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈی چوک کی کال دیں, لوگوں کو لے کر آئیں, ایک بار پھر 26 نومبر جیسا واقعہ ہو, مرید کے جیسا واقعہ ہو, اور پھر 3 سال اگلے حکومت کے خلاف کوئی سانس نہ لے سکے. اور یہ بات درست ہے. اس لیے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود ثنا چکزئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم کال اس وقت دیں گے جب قوم تیار ہوگی. دیکھیں اب آئے اس تلخ حقیقت پہ, جو میں نے کہا کہ میں ایک تلخ حقیقت آپ کو بتاؤں گا. تلخ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی بہن کو گرایا جاتا ہے, ان کے سر سے دوپٹہ کھینچا جاتا ہے. پنڈی اسلام آباد کی آبادی 50 لاکھ سے زیادہ ہے. کتنے لوگ نکلے پنڈی اسلام آباد سے جو اٹیالہ کے باہر پہنچے؟ اس وقت کتنے لوگ موجود تھے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ؟ 70-80 لوگ موجود تھے جب پہلے واقعہ ہوا تھا. اس کے بعد جو لاسٹ منگل کو جو عمران خان کی بہنوں کے اوپر واٹر کینن کے ذریعے حملہ کیا گیا اور ان کو گرایا گیا, کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ؟ 40-45 لوگ صرف. تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ پنجاب میں, پنڈی کیونکہ پنجاب میں آتا ہے, اور اسلام آباد میں خوف و ہراس بہت زیادہ ہے. لوگ مطلب بہت جب کال آئے گی اس وقت جو لوگ بہت کم تعداد میں وہ نکلنے کے لیے تو تیار ہوں گے, لیکن کیا وہ نکل سکیں گے پنجاب اور اسلام آباد میں؟ ممکن نہیں ہے. لہٰذا اس وقت جو تحریک انصاف پلان کر رہی ہے, تحریک تحفظ پاکستان, وہ یہ کر رہی ہے کہ ہم نے کوئی متبادل حکمت عملی پہ جانا ہے, وہ بھی ایک مومنٹم بنا کے. اور اب جو آگے جو چیزیں وہ کرنے جا رہے ہیں, وہ جو پنجاب میں جا رہے ہیں, وہ دراصل لوگوں کو جا کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہ تو ڈیلیور کر پائی ہے, نہ کر پائے گی. جب تک یہ رہے گی یہ تباہی اور بربادی لاتی رہے گی. آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس کی قیمت ادا کریں گی. لہٰذا اس حکومت کو نکالنے کے لیے آپ کو پرامن طور پہ نکلنا ہوگا. تو وہ جب مومنٹم بنا لیں گے تب وہ نکلیں گے. ابھی کوئی ڈی چوک کی وہ کال نہیں دینے جا رہے, مومنٹم بنا رہے ہیں, تیار کر رہے ہیں. لیکن جب تک عمران خان, اگر تو عمران خان کہہ دیتے ہیں کہ ڈی چوک آئیں, پھر تو کوئی آپشن نہیں ہے, پھر تو وہ آئیں گے. لیکن ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب انٹرنیشنلی ان کی چیزیں بالکل فٹ چل رہی ہیں. ایک ان کی میٹنگز میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ابھی جب یہ غزہ والا معاملہ کسی سائٹ پہ لگے گا اور یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا اور پتہ چلے گا کہ پاکستان اس میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا غزہ, تو اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ تھوڑی سی امریکہ اور پاکستانی حکومت کے درمیان دوری ہو تو کوئی تھوڑی سی سپیس بنے. اس وقت وہ بڑے کلیئر ہے
کہ اس وقت کیونکہ یا تو وہ کہتے ہیں کہ قوم تیار ہو جائے نکلنے کے لیے، اور اگر قوم تیار نہیں ہوتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ صرف کے پی کے لوگوں کو نکال کے اور ڈی چوک لانا کوئی حکمت نہیں ہوگی۔ پھر وہ ایک اور بات بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کے پی سے 3 لاکھ لوگ نکل آئے، وہ ڈی چوک بھی پہنچ گئے ہیں، ڈی چوک پہ قبضہ بھی کر لیا ہے، پرائم منسٹر آفس پہ بھی قبضہ کر لیا ہے، سپریم کورٹ پہ بھی قبضہ کر لیا ہے، پارلیمنٹ پہ بھی قبضہ کر لیا ہے، تو کیا حکومت گر جائے گی؟ نہیں۔ تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب اکانومی کی خوفناک خبریں آنے شروع ہو گئی ہیں، یہ نئے ٹیکس لگانے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھانے جا رہے ہیں، نئے آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جا رہے ہیں، اسپیشل انڈسٹریل زونز بند کر رہے ہیں، کھاد مہنگی کرنے جا رہے ہیں، بیج مہنگا کرنے جا رہے ہیں، سپرے مہنگے کرنے جا رہے ہیں، بجلی اور پیٹرول ڈیزل مہنگا کرنے جا رہے ہیں، اور نئے ٹیکسز اور بڑی تباہ کن چیزیں کرنے جا رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک عوام کے اندر جب غم و غصہ بڑھے گا، ساتھ ہم عوامی رابطہ مہم پنجاب میں بڑھائیں گے، لوگوں کو تیار کریں گے، تب جا کے ہم کوئی کال دیں گے۔ اب حالات تو اس وقت پاکستان کے اندر یہ ہیں، پنجاب کے اندر یہ ہیں کہ 40 لوگ جیتے پی ٹی آئی کے بار کونسلز کے، جن میں سے کئی ایسے ہیں جن کو 10 سال ہو گئے تحریک انصاف میں، 40 میں سے 20 لوٹے بن گئے پیسے لے کے، اور کچھ تھریٹس بھی تھے۔ تو یہ حالات ہیں جہاں پہ آپ وکیل جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریزسٹ کر سکتے ہیں، ان کے اندر یہ پاور ہے کہ ان کو نہیں اٹھایا جا سکتا، جبری طور پہ گمشدہ نہیں کیا جا سکتا، ان کے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی پاور ہے، اس وکلا کی یہ صورتحال ہے کہ 40 میں سے 20، اور یہ 40 لیڈرز ہیں، یہ اپنے اپنے ایریا کے لیڈرز ہیں، تو یہ جیتے ہیں نا۔ وکلا لیڈرز جو 40 لیڈرز ہیں اپنی اپنی سطح کے اوپر، اپنے اپنے ریجن کے اندر، اپنے اپنے ڈویژن کے اندر، اپنے اپنے ضلع کے اندر، 40 پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لیڈرز میں سے، وکیل لیڈرز میں سے 20 کمپرومائزڈ ہو گئے، لوٹے بن گئے، غداری کر گئے۔ یہ حالات ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں۔ لہٰذا یہ پوری جو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی، کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو گئی ہوں گی، شاید سیکوینس کے ساتھ میں نہ بتا پایا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی یہ ان کو عمران خان نے منع کیا ہوا ڈی چوک کا، ڈی چوک ان کا کوئی ابھی پلان نہیں ہے، کارکنان کا مطالبہ اپنی جگہ، مومنٹم ایک بنایا جائے گا، اکانومی کے اوپر انتظار کیا جائے گا کہ یہ اور ٹیکسز لگائیں، لوگوں کے اندر نفرت بڑھے، غصہ بڑھے، لوگوں کو یہ ایک عوامی رابطہ مہم ایک نئے انداز سے شروع کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ بھئی آپ کو نکلنا پڑے گا، اور لوگوں کے اندر ایک مومنٹم بنا کے ڈور ٹو ڈور کمپینز کروا کے۔ اور اس وقت ایک سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیاں۔ اتنی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی نہیں ہے جتنی پی ٹی آئی کے اندر لڑائیاں ہیں، اور یہ لڑائیاں اگر کوئی ختم کروا سکتا ہے تو وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، جو بہت مخلص ہیں، بہت عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں، 2 نمبر نہیں ہیں، اردلی نہیں ہیں، لیلے نہیں ہیں، غدار نہیں ہیں، لیکن ان کا ایک ان کے اندر خامی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز نہیں کرتے۔ اب انہوں نے نئی پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے، اس کا اجلاس دیکھیں کب لاتے ہیں، وہ جب اجلاس بلائیں گے وہ اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز اگر کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی، انٹرنل لڑائیاں ختم ہوں گی، اور اگر اپنی وہ ایکسرسائز نہیں کریں گے اتھارٹی سلمان اکرم راجہ صاحب، پھر یہ اندرونی لڑائی اسی طرح برقرار رہیں گی، اور جب تک یہ برقرار رہیں گی تو نہ عوامی مومنٹم بن سکتا ہے نہ کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اور ایک چیز اور میں آپ کو نشاندہی کر دوں، اس وقت تحریک انصاف کا عوامی ایشو سے ڈسکنیکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوگ عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، لوگ آئین کی بحالی چاہتے ہیں، عدالتوں کی غیر جانبداری چاہتے ہیں، لیکن کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کیا ہوا۔ اے جے کے اندر انہوں نے ایک چارٹر بنایا 60-70 پوائنٹس کا یا 38-39 پوائنٹس کا، جس میں ہر طبقے کے حوالے سے بات تھی، تاجروں کے لیے تھی، انڈسٹریلسٹ کے لیے تھی، طلبہ کے لیے تھی، یوتھ کے لیے، سب کے لیے تھی۔ اس کے اوپر، اس چارٹر کے اوپر انہوں نے وہ ایک تحریک چلائی، وہ تحریک کامیاب ہوئی، اور اس کے بعد حکومت گر گئی۔ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ الٹا کام چل رہا ہے، یہ پہلے حکومت گرانا چاہتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نئی حکومت آ کے یہ چیزیں کرے گی۔ اب یہاں پہ بھی یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے، پہلے بھی ایک چارٹر پہ تیاری شروع ہوئی تھی، پھر رک گئی، دوبارہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک چارٹر تیار کیا جائے۔ 2 ماہ پہلے سے اس کے اوپر کام شروع ہوا تھا، اب تک مکمل نہیں ہوا، کہ چارٹر ایک تیار کیا جائے، عوام کے ہر شعبے، ہر طبقے کے اس میں جو ان کے انٹرسٹ کی چیزیں ہیں وہ اس میں رکھی جائیں، اور اس کے بعد ان چیزوں کو رکھ کے ایک تحریک چلائی جائے اور اس کے نتیجے میں حکومت کو گرایا جائے۔ تو یہ اس وقت پلاننگ ہو رہی ہے، اور مین فوکس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پنجاب کے اوپر ہوگا، پنجاب کے اندر مومنٹم بنایا جائے گا، پنجاب کو ایکٹیو کیا جائے گا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اس وقت پنجاب کے اندر جتنی لڑائیاں ہیں، اگر یہ لڑائیاں ختم نہ ہوئیں، اگر بڑے پیمانے پہ اپنا ان کے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنی اتھارٹی ایکسرسائز نہیں کی، بھئی بات یہ ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے درمیان ہیں اختلافات، مجھے نہیں پتا اب ختم ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اگر پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور چیف آرگنائزر پنجاب کے درمیان ہی اختلافات ہوں گے تو پھر بات ہی ختم ہوگی، پھر کس چیز کی تحریک، پھر کس چیز کی معاملہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو بار کے امیدوار انہوں نے نامزد کر رہے تھے، اس کے اوپر انتظار حسین بلوچا صاحب اور حامد خان صاحب کے درمیان لڑائی تھی،
یہ کے پی میں جو امیدواروں کا معاملہ تھا اس میں قاضی انور صاحب اور تنظیم کے آپس میں اختلاف تھا. یہاں پہ جو ریجنل کئی ذمہ داران ہیں وہ چیف آرگنائزر پنجاب کی اتھارٹی کو اس طرح سے نہیں مانتے. باقی چھوڑیں جو ایم این ایز ہیں وہ کئی ایم این ایز محمود خان نجی صاحب کی اتھارٹی کو نہیں مانتے. کچھ سینیٹرز ہیں جو علامہ راجہ ناصر عباس کی اتھارٹی کو نہیں مانتے. تحریک انصاف کا اس وقت ایک اور جو سب سے بڑا چیلنج اور بڑا کرائسس ہے وہ اندرونی لڑائیاں ہیں جس کے اوپر مجھے کم از کم کوئی سلمان اکرم راجہ صاحب کا فوکس نظر نہیں آتا کہ وہ اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز کر کے اور ان چیزوں کو اوورسیز چیپٹرز ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہیں. تو ایک پی ٹی آئی کے اندر جو کرائسس ہے اس کی وجہ سے عمران خان کی رہائی کی تحریک افیکٹ ہو رہی ہے, متاثر ہو رہی ہے. اور عوامی ایشوز مطلب 5 دن کی جو اس وقت خوفناک خبریں اکانومی کے حوالے سے, کوئی تحریک انصاف نے اس کے اوپر پریس کانفرنس نہیں کی, تحریک تحفظ پاکستان نے اس کے اوپر کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. عمران خان ہوتے تھے وہ ایک چیز کو اٹھاتے تھے اور اتنا زبردست اس کے اوپر بیانیہ بناتے تھے کہ پورے پاکستان میں وہ بات ہو رہی ہوتی تھی. ابھی خبر آئی ہے کہ نیا ٹیکس لگانے جا رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل پہ, کوئی اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی. سرکولر ڈیٹ کا پتہ چلا ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, گیس کا, بجلی کا, اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. نئے آئی ایم ایف پروگرام کی طرف جا رہے ہیں, کوئی بات نہیں ہو رہی. نئے ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, کوئی بات نہیں ہو رہی. نیا منی بجٹ آ رہا ہے, کوئی بات نہیں ہو رہی. کھاد مہنگی کرنے جا رہے ہیں, کوئی بات نہیں ہو رہی. سرمایہ کاری مزید بیرونی کاموں نے جاری, کوئی بات نہیں کر رہے. جو نوجوانوں کو یہ ایئرپورٹ سے آف لوڈ کیا جا رہا ہے, کوئی بات نہیں کر رہے. جو سی سی ڈی پنجاب میں کر رہی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے. جو تاجروں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے. جو ٹرانسپورٹر کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے. جو یوتھ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. پاکستان کا ایک فرانسیسی ادارے کا سروے ہے کہ پاکستان کے اس وقت 2 سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں, نمبر 1 مہنگائی, نمبر 2 بے روزگاری. اس کے اوپر تحریک انصاف کوئی نیریٹو نہیں بنا رہی. حماد حضرت صاحب, میاں اسلم اقبال صاحب جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے, ان کے سوشل میڈیا پہ آپ پنجاب کے کسی ایشو کو, کسی اسکینڈل کو ایشو بنتا وہ نہیں دیکھیں گے. بھائی آپ ٹھیک ہے آپ کی لڑائی ہوگی علی حمزہ صاحبہ کے ساتھ, لیکن آپ کو عمران خان کے ساتھ تو اگر آپ عمران خان نے آپ کو عزت دیا, آپ عمران خان کی پارٹی میں جتنے ایکٹیو حماد حضرت صاحب اپنے کزن کی کمپین کے دوران تھے جو ان کے والد کی خالی کردہ سیٹ کے اوپر تھی, کیا وہ ان کی کمپین آپ کو اب عمران خان کی رہائی کے لیے یا پنجاب میں مریم نواز کی حکومت کے جو سکینڈل ہے اس کے اوپر توجہ نظر آ رہی ہے؟ بالکل نہیں. جو توجہ آپ کو عمر ایوب صاحب کی اپنی اہلیہ کی الیکشن کمپین کے اوپر نظر آ رہی تھی, کیا وہ آپ کو توجہ عمر ایوب صاحب کی آپ نظر آ رہی ہے کہ یہ جو اب جو حکومت کے اینٹی کو وہ نیریٹو بنا رہے ہو, کوئی چیز کر رہے ہو, کوئی چیلنج کر رہے ہو؟ تو یہ پی ٹی آئی کا جو انٹرنل کرائسس ہے وہ بہت بڑا ہے. تو لہٰذا یہ بہت ساری چیزیں تھیں, میں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, محمود خان چکزئی صاحب اس بات پہ بڑے کلیئر ہیں کہ ہم نے ڈی چوک کی ابھی کال نہیں دینی, ہم نے ابھی مومنٹم بڑھانا ہے, پنجاب کو فوکس کرنا ہے, پنجاب میں ہلچل مچانی ہے, لوگوں کو اس پیج پر لانا ہے کہ یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس کا آپ کو نقصان ہو رہا ہے, آپ کی آنے والی نسلوں کو نقصان ہو رہا ہے. وہ بتائیں گے کہ 34-35 ہزار ارب انہوں نے 3 سال میں قرضہ لیا جو پاکستان کی آنے والی نسلوں نے اتارنا ہے, وہ 34-35 ہزار ارب کہاں لگا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو بات مجھے اندازہ ہے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں ان تمام چیزوں کے اوپر ایک بار کمپریہنسو بات کر دوں تاکہ آپ کو تقریباً کوئی 70-80% جو اس وقت سوالات ہیں اس کا جواب مل جائے. اور اس وقت جو لوگ سہیل آفریدی پی ٹی آئی کے اندر سے جو لوگ سہیل آفریدی کو کمزور کر رہے ہیں یا جو لوگ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان چکزئی صاحب کو اٹیک کر رہے ہیں, میں کسی صورت نادان وہ دوست پی ٹی آئی کے ہو سکتے ہیں, اگر وہ نیک نیتی سے بھی ان کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کال دیں جلدی کریں, تب بھی وہ کم از کم عمران خان کی رہائی کی تحریک اور اس کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں. باقی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کو بتائیں گے. بس جاتے جاتے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ اس پہ قومی کانفرنس کے بعد سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ آپ کو پنجاب پہ اس قیادت کا نظر آئے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.